دیکھیں، خلیج فارس کے گہرے پانیوں میں ایک ایسا خطرہ چھپا ہوا ہے جس پر اکثر دنیا کی نظر نہیں پڑتی، لیکن یہ خطرہ عالمی طاقت کا توازن بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آئیے آج ایران کی اسی خاموش اور مہلک سمندری طاقت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت خطے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن موجود ہے اور اس کی وجہ سے کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک بحری جہاز نہیں ہے، یہ تو امریکی طاقت کی ایک چلتی پھرتی علامت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلیج فارس کے ان تنگ پانیوں میں یہی علامت ایک آسان ہدف بن سکتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایران کے پاس آخر ایسا ہے کیا جو دنیا کی سب سے بڑی نیوی کو چیلنج کرنے کا دم رکھتا ہے۔ اچھا، جب ایران کی فوج کا ذکر آتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ ایک پرانی روایتی قسم کی فوج ہوگی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور آپ کہہ لیں جدید ہے، اور یہی وہ سچائی ہے جسے نظر انداز کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تاثر اور حقیقت کا فرق ہے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ایک طرح کی وارننگ ہے۔ دیکھیں، ایران نے 8 سال لمبی جنگ لڑی ہے اور اس سے جو سبق سیکھے، انہوں نے اس کی فوجی سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ روایتی جنگ پر انحصار نہیں کرتے، ان کا طریقہ ہے دشمن کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کر ان پر وار کرنا۔ لیکن جو اصل خطرہ ہے نا، وہ سطح پر نظر ہی نہیں آتا، وہ تو سمندر کی لہروں کے نیچے خاموشی سے اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہاں بات ہو رہی ہے ایران کی آبدوزوں کی، اور یہ وہ چیز ہے جو پورے کھیل کا پاسا پلٹ سکتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا انہی خاموش شکاریوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ایران کی بحری حکمت عملی کا سب سے مہلک ہتھیار مانے جاتے ہیں۔ 3، صرف 3، یہ تعداد یاد رکھیے گا۔ ایران کے پاس روسی ساختہ کیلو کلاس آبدوزیں صرف 3 ہیں، لیکن یہی 3 آبدوزیں پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک خطرہ بن چکی ہیں۔ اچھا، یہ ایٹمی طاقت سے نہیں چلتی، اور اکثر لوگ یہی غلطی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایٹمی آبدوزیں تیز اور طاقتور ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ شور بھی بہت کرتی ہیں۔ اس کے بالکل برعکس یہ ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں اتنی خاموش ہیں کہ انہیں سمندر کا بلیک ہول تک کہا جاتا ہے۔ مطلب جب یہ خاموش ہو جائیں تو انہیں ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ان آبدوزوں کے ناموں کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے۔ طارق، نوح اور یونس، یہ تینوں نام مشکلات پر قابو پانے اور ایک بہت بڑی طاقت کو چیلنج کرنے کی علامت ہیں۔ تو یہ نام بھی ایران کے ارادوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا خاص بات ہے ان 3 آبدوزوں میں جو انہیں اتنا خطرناک بناتی ہے؟ جواب ہے ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے ہتھیاروں کا مہلک کمبینیشن۔ ان کی طاقت کا راز 3 سٹیپس میں چھپا ہے۔ پہلا، یہ گہرے پانیوں میں ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ دوسرا، یہ صبر سے اپنے شکار کا انتظار کرتی ہیں۔ اور پھر تیسرا اور آخری مرحلہ، جب کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہوتا، یہ تباہ کن طاقت سے حملہ کر دیتی ہیں۔ چلیں ذرا ان کی صلاحیتوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز کسی بھی بڑی سے بڑی نیوی کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ یہاں اصل بات کسی ایک صلاحیت کی نہیں، بلکہ ان سب کے مجموعے کی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی آبدوز جو 40 دن تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے۔ جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ یہ سمندر میں بڑے پیمانے پر بارودی سرنگیں بچھا سکتی ہے، اور ٹورپیڈو تو اپنی جگہ یہ کروز میسائل بھی فائر کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک جملہ اس پورے خطرے کو سمیٹ دیتا ہے، یعنی ایک ایسا دشمن جو مسلسل موجود ہے، کئی طرح سے حملہ کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بالکل نظر نہیں آتا۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ خاص طور پر اس امریکی کیریئر گروپ کے لیے جو اس وقت خلیج فارس میں موجود ہے۔ اور یہاں آتا ہے سب سے بڑا گیم چینجر، کروز میزائل۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان آبدوزوں کو اب ٹارگٹ کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سینکڑوں کلومیٹرز دور سے مکمل طور پر چھپے رہ کر اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اس صلاحیت کے سامنے امریکہ کی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ جو ایک غیر متوقع حملے کی زد میں ہے۔ اور یہ چارٹ اسی بنیادی مسئلے کو دکھاتا ہے۔ ایک طرف آپ کی بہت بڑی روایتی بحری طاقت ہے، لیکن دوسری طرف ایک غیر متوقع آبدوز کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اور اسے ڈھونڈنا
وہ بہت ہی مشکل ہے۔ یعنی آپ اربوں ڈالر لگا کر بڑے بڑے بحری جہاز تو بنا سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی، خاموش اور نسبتاً سستی آبدوز اس ساری طاقت کو بیکار کر سکتی ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر یا غیر متناسب جنگ، یعنی دشمن سے اس کی طاقت کے میدان میں لڑنے کے بجائے اس کی سب سے بڑی طاقت کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا دو۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ کیا آج کی جدید بحری جنگ میں سب سے بڑا خطرہ واقعی وہی ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید خلیج فارس میں موجود ہر بحری جہاز کے کمانڈر کو پریشان کرتا ہوگا، اور یہ ہمیں 21ویں صدی کی جنگ کے بدلتے ہوئے چہرے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔